سمندر کی لہریں ہمیشہ انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، آخر اس اتھاہ پانی کے نیچے کیا کیا راز چھپے ہیں؟ کتنی مخلوقات، کتنی نعمتیں اور کتنی نشانیاں جنہیں دیکھ کر انسان اپنے رب کی قدرت کو محسوس کرتا ہے۔ انہی نعمتوں میں ایک نعمت ہے مچھلی، ایک سادھارن سی دکھنے والی مچھلی، لیکن اسلام کی تاریخ میں اس کا ذکر اتنا گہرا ہے کہ یہ صرف کھانا نہیں بلکہ عبرت، رحمت اور اللہ کی طاقت کی نشانی بن جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سمندر کا شکار اور اس کا کھانا انسانوں کے لیے حلال کیا گیا۔ سوچئے، جس سمندر کو انسان پوری طرح آج تک نہیں سمجھ پایا، اسی سمندر سے اللہ انسانوں کے لیے رزق نکالتا ہے۔ جب ایک مچھوارا صبح اندھیرے میں اپنی ناو لے کر نکلتا ہے تو اس کے دل میں صرف ایک امید ہوتی ہے، میرا رب مجھے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجے گا۔ اور سچ یہی ہے، رزق صرف محنت سے نہیں ملتا، رزق اللہ کی رحمت سے ملتا ہے۔ لیکن اسلام میں مچھلی کا سب سے بڑا ذکر ایک ایسے واقعے میں ملتا ہے جو انسان کے دل کو ہلا دیتا ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کا پیغام دیا لیکن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ دکھی ہو کر وہاں سے چلے گئے، سمندر کی طرف، ایک ناو کی طرف، اور پھر ایک ایسا پل آیا جسے دنیا آج تک یاد کرتی ہے۔ طوفانی لہریں اٹھی، ناو ڈگمگانے لگی اور آخرکار حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں چلے گئے۔ پھر اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ سوچئے، چاروں طرف اندھیرا، اوپر سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ایسے وقت میں انسان ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے امید نہیں چھوڑی۔ انہوں نے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی غلطی کرنے والوں میں سے تھا۔ یہ صرف ایک دعا نہیں تھی، یہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی آواز تھی، اور جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چاہے زندگی کتنی بھی اندھیری کیوں نہ ہو، اگر انسان کا رشتہ اللہ سے جڑا ہو تو کوئی اندھیرا اسے ختم نہیں کر سکتا۔ پھر وقت گزرا اور دنیا نے دیکھا کہ نے بھی مچھلی اور سمندر کو اللہ کی نعمت بتایا۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا جانور حلال ہے۔ کیا خوبصورت دین ہے اسلام، جہاں انسان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا گیا اور آسانی بھی دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، دو مردار ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں، مچھلی اور ٹڈی، یعنی مچھلی کو بنا ذبح کیے بھی حلال رکھا گیا تاکہ انسانوں کے لیے آسانی رہے۔ ایک بار صحابہ سفر میں تھے، کھانے کی کمی تھی، تبھی سمندر کنارے انہیں ایک بہت بڑی مچھلی ملی۔ انہوں نے کئی دنوں تک اسی سے اپنا پیٹ بھرا۔ جب وہ واپس آئے اور یہ بات کو بتائی تو آپ نے فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا رزق تھا۔ سوچئے، جس چیز کو انسان معمولی سمجھتا ہے اسی میں کبھی کبھی اللہ اپنی سب سے بڑی رحمت چھپا دیتا ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ مچھلی انسان کے دل اور دماغ کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اسلام نے صدیوں پہلے ہی اسے پاک اور بہترین غذا بتایا۔ مگر دوستو، اس کہانی کا سب سے خوبصورت حصہ ابھی باقی ہے۔ سمندر صرف پانی نہیں ہے، یہ اللہ کی طاقت کی نشانی ہے۔ ہر لہر یہ کہتی ہے کہ اس دنیا کا مالک کوئی اور ہے، ہر مچھلی یہ گواہی دیتی ہے کہ اس کا رزق اللہ دیتا ہے، اور ہر انسان کو یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ وہ کتنا چھوٹا اور اس کا رب کتنا بڑا ہے۔ تو جب بھی آپ مچھلی دیکھیں یا سمندر کی لہروں کو سنیں تو صرف ایک کھانا یا پانی مت دیکھیے، بلکہ اپنے رب کی اس قدرت کو محسوس کیجیے جس نے انسان کے لیے سمندر میں بھی رحمت چھپا دی۔ اور یاد رکھیے، جس اللہ نے ایک نبی کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، وہ اللہ آج بھی اپنے بندوں کو ہر مصیبت سے نکالنے کی طاقت رکھتا ہے۔